خلافت راشدہ کے مثالی دور میں ریاست کا نظم و نسق اور طرز حکمرانی واضح کر دیا گیا تھا، جس کے بعد خلافت کی باغ دوڑ بنو امیہ کے پاس آئی تو انہوں نے خلفائے راشدین کی طرز حکمرانی پر عمل پیرا ہو کر ریاست کا نظم و نسق چلایا۔ خلافت بنو امیہ کے خاتمے کے بعد ابو العباس الصفاح نے 12 ربیع الاول 132 ہجری کے دن کوفہ میں عباسی خلافت کی بنیاد رکھی۔ عباسی خلافت کے اعلان کے بعد الصفاح نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اہل بیت نبوی کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے۔ خلیفہ بنو عباس نے سب سے پہلے اہل کوفہ کی ستائش کی، ان کے وظیفوں میں 100 درہم کے اضافے کا اعلان کیا، اپنے حامیوں اور وفاداروں کو خصوصی انعامات سے نوازا اور لوگوں کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ امور سلطنت کی انجام دہی میں مساوات اور عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا اور حکومت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاست مدینہ کے طرز عمل پر چلائی جائے گی۔ جب بنو عباس نے خلافت کا منصب سنبھالا تو اس وقت اسلامی سلطنت نہایت وسیع و عریض تھی۔ سلطنت میں امن و امان کا قیام اور بہتر نظم و نسق کے نفاذ کے لیے ضروری تھا کہ حکومت کے انتظامی ڈھانچے کی از سر نو تشکیل کی جائے، کیونکہ ملک میں انتشار اور بد نظمی کا دورہ تھا۔ ان حالات میں ابو العباس کا حکومت کو مستحکم کرنا ان کے بہترین حکمران ہونے کا ایک واضح ثبوت تھا۔ ابو العباس نے ابو جعفر منصور اور عیسیٰ ابن موسیٰ جیسے دانشمند اور مدبر افراد کے تعاون و مشورے سے ملک میں امن و امان قائم کیا۔ عباسی خلافت کے قیام کے بعد سندھ، موصل اور آرمینیا کے گورنر نے مرکزی حکومت سے اپنے تعلق منقطع کرتے ہوئے خود مختار حکومتیں بنانے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد صفاح نے یکے بعد دیگرے ان کے خلاف فوجی کارروائی کر کے ان کی بغاوتوں کو کچل دیا۔ سندھ کی تسخیر کے لیے موسیٰ بن کعب کو روانہ کیا، اس نے منصور کو شکست دی، وہ بھاگ کر ریگستانی علاقے میں جا گھسا، یوں خطہ سندھ پر بھی عباسی پرچم لہرانے لگا۔ ابو العباس نے مملکت کے دور و نزدیک کے علاقوں کی حد بندی کرائی، وہاں اپنے گورنر مقرر کیے۔ انہوں نے اپنے چچا داؤد کو مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، یمن اور یمامہ، دوسرے چچا عبداللہ کو کوفہ، سلیمان بن علی کو بصرہ، بحرین، عمان، اہواز، ابو جعفر منصور کو آذربائیجان، جبکہ ابو اون عبد الملک بن یزید کو عمال مقرر کیا۔ تمام عہدوں پر عباسی خاندان کے افراد کو متمکن کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت کے حالات یہی تقاضا کرتے تھے۔ اسلامی سلطنت کی سرحدیں چین، ترکی اور روم کی مملکتوں کے ساتھ ملتی تھیں، جو اسلامی سلطنت سے برسر پیکار تھیں۔ ابو العباس نے ہر مملکت کی طاقت کا اندازہ لگا کر ان کے خلاف حکمت عملی بنائی۔ ترکی کا علاقہ جو بنو امیہ کے زمانے سے مسلمانوں کے زیر اثر تھا، مرکز سے دوری کی وجہ سے وہ اپنی خود مختار اور آزاد حیثیت برقرار رکھنے کا خواہش مند تھا، اور ان میں سے بعض علاقے چینیوں کی بالادستی قبول کرنے پر آمادہ نظر آتے تھے۔ خلیفہ ابو العباس نے ترکی کو قبضے میں رکھنے کے لیے فوج کشی کی۔ 33 ہجری میں خالد بن ابراہیم نے موجودہ چین کے علاقے ختن پر قبضہ کیا۔ رومیوں نے اسلامی مملکت کے اندرونی انتشار کی وجہ سے ایشیائے کوچک کے سرحدی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح ہر طرف سے اٹھنے والے خطرات کا سد باب کر کے خلافت عباسیہ کو مضبوط و مستحکم کیا۔